سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر قال اللہ تعالی فی قرآن مجید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي الف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلي وصحبه وبارك وسلم اما بعد الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل اپنے کرم سے رمضان کے آج کے دن تک عافیت سے ساتھ پہنچا دیا اور اپنے فضل و کرم سے اب تک اچھے احسن اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو قبول فرما لیں. یہ گھڑیاں بھی جس وقت ہم جمع ہیں الحمدللہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول اور محبوب گھڑیاں ہیں. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. جہاں تک اس مہینے کا تعلق ہے تو وہ تو ایک بہت ہی لاجواب نعمت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اس کی قدر بھی نصیب فرمائے کیونکہ اب رمضان ختم ہونے والا ہے اور یقیناً سچی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کی زبان سے اور احساس سے اور دل سے یہی بات نظر آتی ہے کہ بھائی کچھ کر نہیں سکے اس وقت جو ہمیں اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی اس کو ساتھ ہم نے کوئی قدر نہیں کی اس رمضان کی. وہی کاموں میں اپنی زندگی گزارتے رہے. ٹھیک ہے الحمدللہ بہت شکر اللہ کا کہ روزے اللہ نصیب فرمائے لیکن جس کو بڑی نعمت تھی اس قدر ہم نے کام نہیں کیا. اب یہ ہے کہ بھائی یہ جو مہینہ ہے نا اس کی ایک روح ہے اور روح پہ دار و مدار ہوتا ہے ہر چیز کا. جیسے ہمیں کتنا انسان خوبصورت ہو بڑا ہو جوان ہو طاقتور ہو لیکن اندر روح نہ ہو اسٹیچو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کتنا بھی کمزور ہو آدمی پیچھے چلو بیمار بھی ہے لیکن روح اندر ہے تو اس کی وقت اہمیت موجود ہے. اگر روح نہ ہو تو کچھ بھی نہیں. آدمی بے شک کتنا بڑا چوڑا لمبا آدمی ہے طاقت بھی ہے اور نظر آتا ہے اور بڑا حسین بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے تو سب اس کے کچھ بیکار چیز ہے. تو اہمیت کس چیز سے ہوتی ہے؟ روح سے ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس رمضان کی ایک روح ہے اسپرٹ ہے وہ جاننا چاہیے کیونکہ اب اس کو پہچان گئے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تو وقت کافی ہے اور الحمدللہ بڑی عظیم گھڑیاں آ رہی ہیں موجود ہیں ہمارے سامنے آخری اشیاء ہے تو پھر بھی ہمارا کام تو بن جائے گا. سوچنا کیا ہے کہ وہ روح کیا ہے رمضان کی. اگر روح نکال لیں گے پھر تو رمضان عام مہینوں کی طرح ہو جائے گا. جیسے سارے مہینے جیسے میں بتایا کہ روح کے ساتھ
ہر چیز کی طاقت ہے، حسن ہے. تو اگر روح ہم نے آج بھی ڈال دی تو الحمدللہ پورا رمضان چمک جائے گا ہمارا، اللہ کی وجہ سے پورا رمضان چمک جائے گا. روح ایسے ہے، دیکھیں آپ، ایسی ایک عبادت اللہ نے رکھی ہے اس رمضان میں، انسان اس کو ادا کر لینا تو حقیقت میں رمضان کو پا لیتا ہے وہ شخص جس کے مقصد اللہ پاک نے یہ ہمیں رمضان دیا. وہ جو ہے روح رمضان کی، وہ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا، اللہ سے مانگنا. پورے رمضان کی روح بتا رہا ہوں آپ کو، پہلے رمضان سے لے کے آخر رمضان تک ہر جتنی لیلۃ القدر آ رہی ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ دعا مانگو، دعا مانگو. اگر دعا نکال دو تو پھوس ہو جائے گی جیب ساری. کیا رہا؟ دعا تو ایک ایسی چیز ہے. اللہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ جو وقت ہے، امپورٹنس ہے، وہ دعا کی ہے، سب سے زیادہ. تو اللہ پاک نے حقیقت میں یہ ہے رمضان جو ہمیں دیا ہے وہ ایک ایسا ریلیشن بندے اور انسان کے نزدیک قائم کرنے کے لیے دیا ہے کہ دعا اللہ سے وہی مانگے گا جو اللہ کو اللہ سمجھے گا. تو سمجھے گا یہی ہے دینے والا، یہی ہے میرا داتا. بے شک میں گناہ گار ہوں، سیاہ گار ہوں، بدکار ہوں، جو کچھ بھی ہوں، لیکن دے گا کون؟ بالکل ماں اور بچے والا حال ہو جاتا ہے آدمی کا. جیسے بچہ مار بھی کھاتا ہے ماں سے لیکن چمٹتا بھی اسی کو ہے، وہ جتنا مارتی ہے گھستا بھی اس کے اندر ہی ہے ممتا کے ساتھ. تو بندے کا بھی یہ تعلق دیکھنا چاہتا ہے رب کہ میرا بندے کا یہ تعلق ہے کہ اس کو پتہ ہے میں اس سے ناراض ہوں، اس نے شیطانیت کی ہے، پورا سال بری حرکتیں کی ہیں، لیکن الحمدللہ آج جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے پاس آ تو گیا اس لیے کہ مجھ سے مانگنا چاہتا ہے کچھ. تو یہ دعا جو ہے حقیقت میں جو اس رمضان کی روح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کے اندر دیکھیں آپ 3 چیزیں رکھی ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی چیز آپ یہ دیکھیں، جس بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی توفیق نصیب فرما دیں تو اللہ تعالیٰ حدیث میں ہے کہ اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، قبولیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں. دعا کے ساتھ 3 چیزیں انسان جس وقت اللہ سے دعا طلب تک کرتا ہے تو فوراً یہ بندے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے لیے 3 چیزوں کو فوراً واقع کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں. رحمت بھی ہوتی ہے، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں انسان سے، قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی خاصیت رمضان کے اندر رکھی ہے کہ جیسے رمضان آتا ہے رحمت بھی کھل جاتی ہے، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور اللہ کی قبولیت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ ہے دعا کا مہینہ ہے. الحمدللہ مانگی ہوں گے ہم نے دعائیں، لیکن اس احساس کے ساتھ اب دعا مانگیں، راتیں بھی آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مہینہ دیا ہی ہمیں اس لیے ہے کہ ہم تجھ سے دعا طلب کریں، تجھ سے مانگیں. اس میں خاص چیز دیکھیں کہ دعا جو ہے ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارا سال ہی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے انسان کی، لیکن اس میں خاص اوقات بھی اللہ پاک نے دی، سنتا ہے، سحر کے وقت سنتا ہے، فرائض کے بعد سنتا ہے. اس طرح ساعتیں بتائی ہیں، گھڑیاں بتائی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گھڑیوں میں دعاؤں کو سنتا ہے. لیکن رمضان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 اوقات مخصوص کیے جو سارا سال ہمیں نصیب نہیں ہوتے. یہ دیکھ لیں، وہ خاص 3 وقت ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جس دعا سنتا ہے انسان کی رمضان میں، اور سال میں ہمیں یہ وقت نہیں ملیں گے، یہ ٹائم ہمارے پاس سال میں نہیں ہوگا، صرف رمضان میں ہمیں میسر ہوگا الحمدللہ دعا کے لیے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. وہ کون سا وقت ہے؟ صبح جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں نا، سحور جس کو کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. جس وقت آدمی روزہ رکھ رہا ہو نا، سحری کر رہا ہو، تو اس وقت ضرور بہت ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا طلب کرے، دعا مانگے.
یہ خاص وقت ہے دعا کا. جو بھی اس وقت پریشانی مصیبتیں ہیں اس وقت مانگے جس وقت سحری کر رہا ہو. لیکن اس کو حال آدمی دیر سے ہوتا ہے, جلدی میں ہوتا ہے, جلدی جلدی کھا لے آدمی, نماز کا ہوتا ہے, کتنا بڑا وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں. تو اس کا کیا کرنا یہ چاہیے کہ تھوڑا پہلے اہتمام کرے آدمی. الحمدللہ اتنا اہتمام ضرور ہو کہ کھانے کے بعد انسان 5 منٹ خالی مل جائے روزہ ختم ہونے سے پہلے کہ انسان اللہ کے حضور میں دعا مانگ لے جو اس نے مانگنا اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ یہ وقت پھر نہیں آئے گا. یہ اوقات ہمیں پھر سال میں نہیں ملیں گے. جمع کریں اپنی حاجات کو اللہ کے نزدیک کا. اس وقت جو ہے جس وقت سحری کر رہے ہوں, سحری کے بعد فوراً 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ پہلے رکھ لیں کہ اس وقت ختم کرتے ہیں. ہم یہ گھڑی نہ دیکھیں 2 منٹ میں اب ختم ہونے والا پانی پی لیتے ہیں, چائے پی لیتے ہیں, تو نہیں. بلکہ کیا ہے کہ اتنی بڑا موقع ہے الحمدللہ اللہ سے مانگنے کا, پھر دیکھیں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. دوسرا وقت کون سا اللہ نے دیا جو سال میں نہیں ملتا؟ جب ہم روزہ کھولتے ہیں. وہ اتنا بڑا شیطان کا غلبہ ہوتا ہے. آپ جب روزہ کھولتے ہیں نا, اسی وقت لوگوں کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں, اور بس انسان کا دھیان پورا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کھائیں کیا, ہم جلدی کھا لیں, جلدی دسترخوان بچھے, کچھ جلدی اس میں ہو, اور بھوک کو چمکاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. اور اس وقت یہ ہے کہ طبیعت چاہتی ہی نہیں کہ اللہ کی اس وقت رحمت بالکل جوش میں ہے, اور بندے کو اس وقت اللہ سے دعا مانگنا نہیں چاہیے. اتنا قیمتی وقت ہے, ہم اس وقت کو ضائع کرتے ہیں. تو ایک وہ وقت ہے کہ جس وقت روزہ کھولنے کا وقت ہو, انسان کو چاہیے کہ اس خاص دعا کا اہتمام کر لے اور اللہ سے دعا طلب کرے. تیسرا وقت جو اللہ نے دیے سال میں ہمیں نہیں ملے گا, وہ کیا ہے؟ تراویح. یہ تراویح جو بڑی ایکسٹرا نماز الحمدللہ رکھی ہے اس میں, اور ساری قرآن کے گرد گھومتی ہے اللہ کے فضل سے. سبحان اللہ, قرآن ہی قرآن ہوتا ہے تراویح میں. آپ دیکھ لیں کتنا لمبا قرآن پڑھا جاتا ہے, تسلسل سے پڑھا جاتا ہے, اور پڑھ ہوتا ہے آدمی قرآن, اور آدمی محو ہوتا ہے کھڑے ہو کے الحمدللہ اللہ کا قرآن سن رہا ہوتا ہے, سجود میں جا رہا ہوتا ہے. تو یہ وقت اتنا زبردست ہے کہ سال میں ہمیں نصیب نہیں ہوگا. اگلے سال ہمیں سال ملے یا نہ ملے, یا اور اس میں تو کافی اللہ نے وقت دیا ہے ہمیں. دیکھیں ہم آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے, اس دوران میں الحمدللہ خوب گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگتے رہے. وقفہ آتا ہے نا بیٹھنے کا, تھوڑا آتا ہے, یا کھڑا ہونے کا آتا ہے, 2 منٹ کا آتا ہے, فوراً اللہ سے دعا مانگے, دعا طلب کرے. پورا گھنٹہ انسان اللہ کے ساتھ دعا کرنا طلب رہے گا انشاءاللہ. اچھا, اب یہ ایسی عبادت ہے دعا, یہ بھی سن لیں کہ سب سے بڑا جو ایک بیریل ہمارے نزدیک ہے, جو رکاوٹ آتی ہے دعا میں, کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوتی بھی یا نہیں ہوتی. تو اس کی گارنٹی اللہ پاک نے 100% دی ہے. حدیث میں 100% گارنٹی ہے کہ دعا ہر انسان کی قبول ہوتی ہے. اللہ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لیا تھا. وہ جب شیطان کو دھکا پڑ رہا تھا, نکال رہا تھا, تو اس نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے. وہ جانتا تھا یہ رب, عارف تھا, معرفت رکھتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان یہ ہے, اس سے کوئی مانگے تو دیتا ضرور ہے. سبحان اللہ. تو ایسے موقع پہ جو آدمی, اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے آپ مانگیں, اور اتنی بڑی چیز اوقات اللہ نے دیے ہوئے ہیں, ہم نہ مانگیں, سوچتے نہیں بات ہے. تو دعا جو ہے رات میں قبول ہے, بڑی ایسی عبادت ہے کہ دعا یہ رد ہوتی ہی نہیں. اور اس کی خوبصورتی دیکھیں, الحمدللہ تو رب ہے, خالق ہے, مالک ہے, جاننے والا ہے. دعا مانگنے والے سے اللہ اتنا محبت کرنے لگتا ہے, اتنی محبت کرنے لگتا ہے. وہ تو جانتا ہے نا کہ یہ بندہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے اس کے قابل نہیں ہے, یہ تو اس کو نقصان کر دے گی چیز. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس چیز کو روک لیتے ہیں, اور وہ اس کو چیز نہیں دیتے. لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ دعا ہماری قبول نہیں ہوئی ہے, بلکہ شکر کرے کہ جو میں مانگ رہا تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا, میرے نزدیک تو یہ بہت بڑی چیز تھی. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یا اللہ یہ مکان مجھے دے دے, یا اللہ یہ مکان مجھے دے دے, یار میں یہ مکان بہت پسند ہے, ٹھیک ہے دعا مانگ رہا ہوں. اللہ کو پسند ہے, پتہ ہے کہ یہ بندہ کیونکہ اب یہ مجھ سے مانگ رہا ہے, تو یہ تو میرا محبوب بندہ ہے, میں اس کو غلط چیز کیسے دے دوں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ نہیں,
اس کو یہ مکان نہیں دینا، کوئی اس مکان میں گیا تو اس کو کتنی مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، یا اس میں کچھ نقصان ہوگا اس کو، یا اس میں گھاٹا ہوگا، تو اس نے تو مجھ سے مانگا ہے، تو میری شان کے خلاف میں بندے کو ایسی چیز دے دوں جو اس کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو روک لیتے ہیں. تو انسانوں کو شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ چیز مجھے نہیں ملی تو یقیناً اس میں میری بہتری تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا اس کام سے. کتنا فرق ہو گیا سوچ میں. رب سے بدگمانی نہیں کرنی تو بہت بری چیز ہے. تو اس پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کہ دعا رد نہیں ہوئی، تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس دعا کو رد نہیں، بلکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فکر نہ کر، جو تو یہ مکان مانگ رہا تھا تجھے اس سے بہتر چیز عطا کر دوں گا، جو تجھے اس سے اچھی چیز مل جائے گی. نعم البدل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے اچھی چیز دے دے گا. یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس پہ اتنے نا امید ہو جاتے ہیں لوگ، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جناب دستگاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ والوں کے صحبتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور چلتے چلتے عبادت سے پیچھے پھر جاتے ہیں. نا امیدی بہت عجیب چیز ہے کہ یار دعا مانگ، اکثر ہمارا تو دعا مانگ مانگ کے بھی تھک گئے ہیں جی. عجیب کیا مانگے، بس مانگ کے ہم تھک گئے ہیں، ہمیں تو صحت ملتی ہی نہیں ہے، ہمیں تو فلاں چیز ملتی ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ سے یہ مانگ رہے تھے جی، دیکھو قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یہاں یہ سوچ لیں کہ یہ پھر دعا مانگنا نہ ہوا، اس کو اللہ پہ ہم بلیم کر رہے ہیں، استغفر اللہ. بلکہ یہاں شکر کا مقام ہے. بزرگان دین کے کہتے ہیں جو اہل دل لوگ ہیں کہ پاکر تو شکر ادا کر کہ ایک تو تجھے اس چیز سے بچا لیا جو تیرے لیے سوٹ نہیں کرتی تھی، نمبر 2 اس سے بہتر چیز تجھے عطا فرما دی، اور کیا چاہیے تجھے؟ یہ سوچ بدلنی پڑے گی. تو یہ بالکل ریکمنڈ ہے کہ دعا قبول ہو گئی، وہ چیز نہیں ملی اس سے نعمت مل گئی. بلکہ اللہ نے تیسری پوزیشن میں جس دعا کے لیے رکھا ہے تو سب سے اعلیٰ پوزیشن ہے جو اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان دونوں چیزوں سے نہیں دیتے. اتنی محبت کرتے ہیں اپنے خاص بندے سے، کسی سے یا کسی بندی سے، کہتے ہیں نہیں چلو میں نعم البدل اس کو دے بھی دیتا ہوں تو دنیا تک ہی رہے گا نا، وہ یہ مکان نہیں تو چلے یہ دنیا کی چیز، یہ بیٹا نہیں تو چلو یہ بیٹی اس کو ادا کر دوں گا، یہ بیماری سے نکال دوں گا تو میں اس کو یہ چیز دے دوں گا. لیکن سارا سرکل جو ہوگا وہ کس کے ساتھ تعلق ہوگا؟ اس مادی دنیا کے ساتھ ہوگا. کہ اگر اس نے مجھ سے یہ مکان مانگا میں نہیں دیا، یہ بھی مادی تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو چلو کوئی اور چیز دے دیتا ہوں، اچھی گاڑی دے دیتا ہوں، اچھی کوئی خوش کرنے والی اور چیز دے دیتا ہوں جس کے فائدے مند چیز ہے، لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا سے. لیکن وہ مادیت پہ ختم ہو جائے گا وہ بھی. تو اللہ پاک اس بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ پھر فرماتے کہ نہ تو اس کا نعمت بدل دوں گا، بلکہ حقیقت میں اس کے بدلے میں تجھے جب تو میرے پاس آخرت میں آئے گا تو دائمی چیز عطا فرماؤں گا جو ہمیشہ تیرے پاس رہے گی الحمدللہ. اور اتنی بڑی چیز ہوگی کہ وہ تو پھر اس وقت تیرے منہ سے اور تو حیران سے نکلے گا، میں نے بولا یہ تو میرا کوئی عمل نہیں تھا، یہ تو نے مجھے کیسے دے دیا، میں تو اس کو بڑا نقصان سمجھتا تھا دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی فرشتوں سے کہ ذرا اس کی دعائیں لے آؤ جو مجھ سے مانگتا تھا اور میں نے اس کو نہیں دی نا، وہ ذرا اس کو دکھاؤ دعائیں. جب دعائیں دکھے گا کہ بتا یہ دعا وہاں چاہیے تھی یا تو یہاں چاہیے تھی، تو اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے ساری دعائیں میری قبول نہ کرتا بلکہ تو یہ تو مجھے بہت ہی اچھا سودا تو نے کر دیا، میرے رب میں مانتا ہوں تمہیں. ظاہر یہ ہوا کہ یہ عبادت ایسی ہے الحمدللہ اگر ہم نے اس رمضان میں کی تو یہ مقبول ہی مقبول ہے اللہ کے فضل سے، قبول ہی قبول ہے. یہ دعا اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا مانگی جائے. یہاں مجھے ایک بات ایک بزرگ حضرت محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رمضان نے بھی اس کا ذکر کیا. ایک دعا یاد آتی ہے مجھے، بہت خوبصورت دعا ہے دوستو. دعا کیا ہے؟ بس سمجھ لیں کہ پورا مجمع ہے جو ہمیں چاہیے اللہ کے فضل سے. تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا انشاءاللہ کہ اس دعا کو استعمال کریں رمضان کے اندر. بڑی زبردست دعا ہے، کیونکہ اللہ والے جب کوئی چیز کرتے ہیں نا الحمدللہ تو ان کی چیزوں میں نقل کرنی چاہیے، اس کے پیچھے بہت زبردست کام ہوتا ہے. اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے پتہ لگ جاتا ہے. دیکھیں اب یہ ایک دعا ہے، آج کتنی صدیاں گزر گئیں، صحرا گزر گئے، لیکن یہ دعا آج بھی بولٹر میں ہم لوگ سن رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی. کیسے پہنچی کہ جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں نا تو ان کی جو عادات ہوتی ہیں اللہ والوں کی تو وہ اس کو گرفت کرتے رہتے ہیں، ان میں وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں صحبت کی وجہ سے الحمدللہ.
بھئی ہمارے حضرت تو ایسے کرتے تھے، ہم تو ایسے کھاتے تھے، ہمارے تو ایسے سوتے تھے، ان کا معمول یہ تھا. آپ اکثر پوچھیں مریدین یہ بات کرتے ہیں. اور وہ کیونکہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ والے بندے ہوتے ہیں، ان کی ان چیزوں میں نقل کرنا انسان کو بڑا اونچا لے جاتا ہے. یار ہم نے تو دیکھا جب یہ روزہ کھلنے لگتا تھا تو حضرت کا معمول یہ تھا. آج بھی آپ دیکھیں بڑے بڑے بزرگان دین اکابرین کی بڑی بڑی اونچی کتابوں کے اندر ان کی باتیں اور طرز زندگی لکھی ہوئی ہے. آپ دیکھ حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کی لمحات موجود ہیں کہ آپ جب روزہ کھولتے ایسے کرتے تھے، فلاں چیز ذکر کرتے تھے، ایسا ہوتا تو اصلاحات میں ایسا کرتے تھے. دیکھیں یہ چیزیں ساری موجود ہیں. تو پہنچی ہیں کہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ ہر چیز باذن اللہ ان سے سرزد ہوتا ہے. اللہ ان کو محبوب کرتا ہے اور ایسی محبوب گڑی میں ان سے وہ چیزیں کروائے گا کہ جو بڑی قیمتی چیزیں ہوں گی. تو خاص طور پہ جو دعائیں ہیں اللہ والے کبھی مانگتے ہیں اونچی آوازوں سے تو بڑی قیمتی دعائیں ہوتی ہیں اور وہ نچوڑ ہوتی ہے چیزوں. سنیں آپ اس دعا کو ذرا اور اس کو یاد کر لیں، بڑے کام کی چیز ہے. الحمدللہ کیا کہتے ہیں دعا کے اندر؟ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں. اگر یہ دعا ہم رمضان میں مانگ لیں، میں کہتا ہوں الحمدللہ جو کچھ چاہیے تھا ہمیں مل جائے گا اس رمضان کے اندر. دعا یہ ہے، حضرت فرماتے تھے کیا ہے میرے مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، سبحان اللہ، بس تو اتنا کرم فرما، اپنا رحم یہ فرما کہ مجھے کوئی ایسا مخلص دوست دے دے. سنیں کیا عجیب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص سمجھتا ہے. دوست تو سب دوست ہیں، میں بھی آپ کا دوست، آپ بھی کسی کے دوست ہیں. یہ دوستی تو بس ہاتھ ملانے تک ہے نا. ایک ہوتا ہے مخلص دوست، سنسیئر دوست، محبت کرنے والا دوست، جو اس کے غم میں بھی غم میں شامل ہے، جو اس کی خوشی میں خوشی سے شامل ہے، دل سے ہر چیز قربان کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلص، اخلاص والا دوست. تو وہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں کبھی ہم نے یہ مانگا نہیں ہوگی یہ چیز، مانگ کے دیکھیں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ پورا دن مل جائے گا. یاد رکھیں اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے جنت میں. اگر یہ دعا قبول ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہوگی. کہ میرے مولا مجھے ایک ایسا دوست دے دے، ایسا مخلص دوست دے دے. خاصیت کیا بتائیے اس کی؟ کہ جب وہ مجھ میں کوئی کمی، کوتاہی، گناہ، عیب، برائی دیکھے تو مجھے اس پر تنبیہ فرمائے. بولے سبحان اللہ، کتنی بڑی دعا ہے. سبحان اللہ. کوئی ملتا ہے مجھے بتائیں؟ جو خون کے رشتے والے ہیں وہ بھی جیب دیکھتے ہیں، پاکٹیں دیکھتے ہیں. وہ نہیں پوچھتے کہ تو یہ حرام کمائی لے کے آ رہا ہے، پاگل، تو دوزخ میں جائے گا، قبر میں سڑے گا، ابھی تیری موت آ گئی تو یہ پیسہ کہاں جائے گا، تو ہمیں یہ دے رہا ہے. نہیں، آ رہا ہے تو آنے دو، مکان تو بن رہے ہیں نا، گاڑی تو آ رہی ہے نا، کھانے کو تو مل رہا ہے نا ہمیں، ہے یا نہیں؟ تو مخلص دوست کیا ہوگا؟ بولے سبحان اللہ. اللہ سنسیئر دوست جو ہوگا وہ تیری اس میری اس چیز پہ نگاہ رکھے گا جو نقصان دینے والی چیز ہوگی. وہ کہے گی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. آپ داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی نہ کاٹیں، یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو، میں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ وہی یہ قوموں کو بتاتے تھے. یہ جو باتیں کرے گا نا آپ کے ساتھ، ہم ایسے انسانوں سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، ایسے انسانوں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے انسانوں سے دامن چھڑاتے ہیں کہ جی ہمیں تنگ بہت کرتا ہے، ہم سامنے جائیں تو ایسی بات کرتا ہے. وہ عیب نہیں نکال رہا آپ کا، واللہ نہیں نکالتا ہے. بجائے ہم سے احسان مند ہو اور محبت کرے گی. کتنی بڑی جو چند لمحوں میں ہمارے پاس آنے والی موت، اس سے ہمیں یہ بچا رہا ہے شخص. اس کی کیا ضرورت ہے ہمیں بتائے؟ فبیا کرتا رہا جو کرتا ہے، ہوتا ہی نہیں دنیا میں. کون بتاتا ہے کسی کو؟ مسجد بری ہوتی، کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کیا کرنا، اپنا کام کیا چلا گیا. لیکن جو اخلاص والا ہوگا الحمدللہ، جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، یہ وہی باتیں کرے گا جو آپ کو سب سے پہلے دنیا سے نہیں بلکہ اس آگ سے بچائے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. قرآن کہتا ہے دنیا کی کوئی چیز اس آگ سے آپ کو نہیں بچا سکے گی. لیکن یہ مخلص دوست جو ہوتے ہیں الحمدللہ، جن سے آپ ہاتھ ملاتے ہیں اور ان سے بھاگتے ہیں. نہیں یار جب بھی نصیحت کرے گا، نہیں کرتا، وہ آپ کا غمخوار ہے، آپ سے محبت کرتا ہے.
سبحان اللہ. تنبیہ کرے گا, تعریفیں نہیں کرے گا آپ کی. سبحان اللہ, آپ کی حیثیتوں کی تعریف نہیں کرے گا. ایک بہت بڑا آدمی آ گیا, دوست بن گیا کسی فقیر کا, تو جانتا ہے یہ بہت بڑا آدمی ہے, اس میں بڑے اللہ نے گٹس دی ہیں, بڑی چیزیں دی ہیں, اس میں بڑی صلاحیتیں ہیں, دینی وائز بہت اونچا ہے, بہت نیچا ہے. لیکن اس کو فکر یہ ہوگی کہ اللہ نے جو اتنے بڑے انعامات اس کو دیے ہیں, اتنا بڑی دین کی پوزیشن دی ہے, اتنا بڑا علمی رتبہ دیا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہیں رد ہو جائے. تو وہ اس کی ان چیزوں کو بیان کرے گا کہ جس سے وہ سیکیور ہو جائیں گے, اور اس کی ان عیبوں کو اس کے سامنے بڑی محبت سے پیش کرے گا کہ یہ دیکھیں یہ کام نہ کرنا ورنہ یہ کام خراب ہو جائے گا آپ کا. سبحان اللہ. تو گویا اس مخلص دوست کے ساتھ وہ تعلق ہوگا کہ جو خون سے بڑا رشتہ بھی پیدا نہیں کر سکتا, جو کہ یہ کر دے, کیونکہ اس کو کہتے ہیں اصلاح کر دے گا, انسان کی اصلاح کر دے گا. اب یاد ہے تو ہوتا ہے ایسا, جہاں زخم ہوتا ہے اس پہ نمک ڈالیں تو مرچیں تو لگتی ہیں نہیں لگتی, لیکن اگر انسان سمجھ جائے کہ یہ بھائی اس کو کیا ضرورت پڑی میرے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے, اس کی کیا ضرورت پڑی کہ مجھے اچھی چیزیں سکھا رہا ہے, اس کیا پڑی کہ مجھے اس چیز کی دعوت دے رہا ہے, مجھے بتائیں کوئی ہے بھائی کسی کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو کہ ہم نماز پڑھیں, آپ کو کسی کیا ضرورت پڑی آپ کی منتیں کریں, آپ کے ہاتھ پکڑے کہ جی آج ذکر ہے عصر میں, آپ اس عصر کی نماز میں ضرور ہیں, مجھے بتائیں. آپ نے اس کی بات مان لی, فرض کریں آج آپ ذکر عصر کی نماز میں آ کے بیٹھ گئے, حال کیا ہوا؟ ابھی الحمدللہ ذکر ختم ہوگا نہیں, آسمانوں سے فرشتے آواز مارنا شروع کر دیں, ہم نے تمہاری بخشش کر دی. اس سے بڑا کوئی دوست ہوگا؟ مجھے بتائیں. حدیث موجود ہے, وہ جو دوست آپ کو کھینچ رہا ہے اللہ کے ذکر کی طرف, تو وہ بتا رہا ہے کہ میری شعور میں یہ بات جاگ چکی ہے, الحمدللہ بہت اونچی چیز ہے اللہ کا ذکر, ایک منٹوں کا کام کر دے گا, تیری بخشش ہو جائے گی. کیوں اس مجلس کو چھوڑتے آپ؟ تو وہ آپ کو کسی طرف ٹریک نہیں کر رہا ہے, آپ کی جیب پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا ہے, آپ سے کوئی مال نہیں کھینچ رہا ہے, لیکن وہ آپ سے محبت رکھتا ہے. اس محبت کے تئیں, اس محبت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ وہ آئے اور اس چیز کو حاصل کر لے. تو اب یہ دانا پانی کی دعا مانگنے سے پہلے اس دعا کو مانگے اللہ تعالیٰ کہ میرا دین سیکیور ہو جائے اس میں. جب تک میرے سامنے کوئی ایسا آئینہ نہیں ہوگا جو مجھے میری عیبوں کو میرے سامنے, ہر دنیا تعریف کرنے والی ہے, آپ تو بڑے یہ ہیں, آپ تو بڑے وہ ہیں, آپ تو بڑا وہ ہے, خوش آمدید کرنے والے آپ کو بڑی دنیا میں مل جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن جہنم کی آگ سے بچانے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دوستوں. اور کون ایسا انسان ہے جس کے اندر عیب نہیں, برائی نہیں؟ اور جب ایسا دوست مل جاتا ہے تو اللہ تیسرا اس میں کون آتی ہے؟ اللہ کی رحمت, خود اللہ موجود ہوتا ہے, اللہ خود اس میں موجود ہو جاتا ہے. فرمایا سبحان اللہ کہ تم دونوں کا جو تعلق ہو گیا اب یہ میری وجہ سے ہو گیا, اب میں بیچ میں کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا کام کروں گا, اس دل آدمی کے دل میں القاع ڈالتا جاؤں گا کہ تجھے تو پتہ نہیں اس کے اندر کیا کیا خرابی ہیں, اور تیری زبان سے اس کی خرابی کو دور کرتا رہوں گا. کیسا سسٹم ہے میرے مولا کا, اس کو کہتے ہیں اصلاحی تعلق. ہم اس سے بھاگتے ہیں, نہیں یار اگر ہم چلے گئے تو حضرت کہہ دینا ذکر میں یار, نہیں یار یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا, اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا یہ راستہ غلط ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم ہے, یہ اوقات ایسے کر سکتا ہے, اس کی اعلیٰ درجے کی زندگی اس کے اتنے لمحات ہیں کہ باذن اللہ اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ اس کو صحیح کرنا چاہتا ہے. تیسرا اللہ آ گیا اس کے اندر, جب اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اس بندے کو بچا. تو قابل تعریف ہیں وہ لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس انسانوں کو ایسی کوئی دوست عطا کر دیا ہے, سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, ایسا کوئی دوست عطا کر دیا ہے کہ جس کو سوائے ان سے ایک غم کے دوسرا غم نہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم سے بچا اور مجھے بھی جہنم سے بچا. جس کا اٹھنا بیٹھنا, سلام دعا, چلنا پھرنا, نشت کھانا پینا ایسی چیز پہ مبنی ہے کہ یا اللہ اس کا نقصان نہ ہو جائے. سبحان اللہ. اپنے سے زیادہ اس کے ان کی نقصانوں کا فکر ہے کہ نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے تو فکر ہے کہ ان کو کیسے جماعت پہ لایا جائے, گناہوں کی تملوث ہے تو کیسے ان سے حرام کی کمائی کو چھوڑایا جائے, موت بہت قریب ہے, کیسے ان کو اچھے سے اعمال کرائے جائیں, کیونکہ میرے دوست ہیں, مجھ سے محبت رکھتے ہیں, تو کل میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جاؤں. کیا سوچ ہے اس انسان کی, مجھے بتایا. یہ ہے نبی والی سوچ الحمدللہ کہ بغیر لالچ کے کسی انسان کو پیچھے پڑ جائے کہ نہیں میں نے اس کو صحیح کرنا ہے, میں نے اس کو امامہ پہنانا ہے,
میں نے اس کو داڑھی رکھوانی ہے, میں نے اس کے بچوں کو ذکر سکھانا ہے, میں نے اس کے گھر کو تبدیل کرنا ہے. کوئی ہے آج تک ایسا کرنے والا؟ مجھے بتائیں. بہت مشکل ہوتا ہے. بولے سبحان اللہ. تو جن کو یہ دوست نہیں ملا, الحمدللہ, اس دوست کو پانے کے لیے ہمارا انتخاب بہت غلط ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا, یاد کرنا. ہم جس کو شاید سمجھیں گے یہ وہ دوست ہے میرا یہ کام کرے گا, ہو سکتا وہ نہ ہو. تو یہ بہتر کام کس پہ چھوڑ دیا جائے؟ اپنے مولا پہ چھوڑ دیں. اور رمضان موجود ہے, شب قدر کی راتیں شروع ہو گئی ہیں, تو یہ چیز مانگیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا دوست دے جس سے میری دنیا بھی بن جائے اور دین بھی بن جائے. مانگیں گے دوستو؟ کیسی دعا ہے, سبحان اللہ. کہ اللہ مجھے مخلص دوست دے دو جو میری عیبوں کو بتائے, میری چیزوں کو ظاہر کرے, میری اصلاح کرے. میں تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہوں, میں تو بندر کا بندر ہوں. مجھے پتا ہے تیری کتاب میں کیا ہو, یہ راستہ کھلے گا قبر میں. کیونکہ جب تک شیشہ میرے سامنے نہیں ہوگا میں امامہ نہیں مان سکتا. شیشہ میرے سامنے ہوگا میں سرما نہیں لگا سکتا. شیشہ میرے سامنے ہوگا اپنی داڑھی کو صحیح نہیں کر سکتا, یا نہیں؟ یا اللہ مجھے شیشہ دے میرے گھر میں تاکہ میں دیکھ سکوں. تو یہ کیا ہے, یا اللہ میری زندگی میں کوئی ایسا شیشہ اتار دے, کوئی ایسا دوست ہے جس کے بغیر میں زندگی گزار رہا ہوں. یہ تو مجھے پتہ نہیں میری نماز صحیح ہے, میری بات بھی صحیح ہے, یہ فیصلہ زندگی کا میرا صحیح ہے, یہ کاروبار کا میں نے فیصلہ کیا صحیح ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, تاکہ مجھے ہاتھ پکڑ کے روک لے. اور جب ایسا دوست مل جائے اس کے ساتھ دوستی کو پکا کریں, اس کی باتوں کو غور سے سنیں, ناراض نہ ہوں اس سے, اس کو ساتھ نہ چھوڑیں کہ وہ آپ کا مخلص ہے. یہ دعا ہے. ایک چیز مانگی. دوسری چیز بتاؤں کیا چیز مانگی؟ سبحان اللہ. یہ تو بالکل یعنی اللہ والوں کی باتیں قرآن حدیث سے مشتق ہوتی ہیں. یہ پوری اس دعا کی ایک تفسیر, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی تفسیر ہے. یہ حقیقت ہے یہ دعا جو ہے. سنیں میری بات, سمجھ آئی؟ دوسری دعا حضرت مانگتے ہیں سبحان اللہ, کیا ہے میرا مولا, اے کریم. ہر وقت کی دعا تھی مجھے تو بقدر ضرورت, کیا لفظ ہے, بقدر زندگی مجھے روزی عطا فرما دے جس میں جھگڑا نہ ہو. سبحان اللہ, کیا لفظ ہے کہ مجھے بقدر ضرورت. اب ہماری ضرورتوں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ مجھے بتائیں, مانگ کس سے رہے؟ مولا سے. وہ سب جانتے ہیں ہماری کیا ضرورت ہے, کہ اس کو اتنا صف چیک لکھ کے دوں گا, اس کی ضرورت پوری ہو جائیں گے. اور آگے انہوں نے کہا کہ جس میں جھگڑا نہ ہو. اگر اس سے آگے اس کے لیے بھاگے گا تو اس میں کیا ہوگا؟ جھگڑا اور فساد ہوگا, اور سب سے بڑا فساد اس کے دین پہ ہوگا. وہ حرام پہ چلا جائے گا, وہ غلط کاموں پہ چلا جائے گا, اس کی دنیا برباد ہو جائے گی. لیکن باقدر ضرورت یعنی ایک اسٹینڈرڈ لائف کے لیے جو بڑے آرام سے زندگی گزار سکتا ہے, اسے روٹی بھی ملے گا, چکن بھی ملے گا, پلاؤ بھی ملے گا, زردہ بھی ملے گا, جو اس کی ضرورت چاہیے. ہر آدمی اپنی خواہش ہوتی ہے کھانے کی, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے زندگی کا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چٹائی بھی لٹا دو, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے گلی نہ دو, بس مجھے ایک جھونپڑی دے دو. بالکل اسلام نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں باقدر ضرورت جو ٹیسٹ تو نے مجھے دیا ہے. ٹیسٹ سمجھتے ہیں نا اردو میں کیا کہیں گے اس کو, کہ جو ذوق مجھے دیا ہے تو نے. اب ذوق ہم نہیں سمجھیں گے. جو ٹیسٹ مجھے جو دیا ہے, جو طبیعت تو نے مجھے دی ہے, کہ بھئی مجھے طبیعت نازک دی ہے, مجھے پسند ہے کہ میں جناب اچھا کپڑا پہنوں, مجھے جسم پہ نہ لگے. تو اس ٹیسٹ کو میرا رب جانتا ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں باقدر ضرورت, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے عطا فرمائیں گے. بھائی میرے شوق ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ حلال کمائی ہو, تو میرے پاس گاڑی بھی اچھی ہو تاکہ میں سیریں کروں, ماشاءاللہ بیوی بچوں کو بھی سیر کراؤں. اور مجھے ذوق ہے کہ میں بار بار حج عمرہ کروں, میرے ذوق ہے. تو اگر میں اپنی طریقے سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ بس تھوڑی کمائی دے, پہلے تھوڑی لے, پھر تو ذوق تو اندر موجود ہے میرے. بولے سبحان اللہ. کیا اللہ والوں کی باتیں آپ دیکھیں. یہ تو میں کہتا ہوں تھوڑی دیر بھی ان کے پاس بیٹھ جائیں تو اچھی عادتیں انسان میں آتی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, سبحان اللہ, اللہ بقدر ضرورت. اب ضرورت کو تو میری جانتا ہے, پیدا تو نے کی ہے, کہ میرا ذوق اور شوق تو یہ ہے کہ میں جناب حج عمرہ کروں. تو اللہ تعالیٰ مجھے حلال روزی دیں. حلال اللہ تو حلال دے گا نا, دیں گے جس میں بآسانی کے ساتھ ہر سال عمرہ بھی کروں گا, حج بھی کروں گا. مولا دے رہے ہیں, مانگا جو ہے. یہ ہے رمضان کی دعا. مقصد ہے, اس کو ہوتا ہے روح. عبادت ہم بہت کر لیتے ہیں, لیکن یہ تو مقصد ہے. اگر یہ ہم نے مانگا ہی نہیں اللہ سے, اللہ تعالیٰ کہ واہ جی واہ, سجدے میں پڑا رہا, کبھی تو مانگتا تو صحیح, تو اتنا بڑا تھا کہ تیرے پاس سب چیزیں موجود تھیں,
اتنا متکبر ہو گیا تھا جب بھی کہا جاتا ہے کہ جو مجھ سے مانگتا نہیں وہ کبر میں چلا جاتا ہے. یہ کیا بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے, ناک رگڑ اور محتاج سمجھ مجھ کو, اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھ, مجھے ذلیل سمجھ, اپنے آپ کو پھٹیار سمجھ, میرے ہر چیز کا تو ایسا ہو جائے ہے ہی کچھ نہیں میرے پاس, سجدے بھی کر, مانگ بھی مجھ سے. سبحان اللہ. مانگنے والا بڑا امیر ہوتا ہے آدمی, یاد رکھیں آپ, وہ دنیا کا امیر ترین ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا ہے. ہاں, جب میں نے اپنی ضرورت کے تحت اللہ سے دعا مانگ لی تو ہر چیز جو مجھے پسند ہے الحمدللہ وہی آ رہی ہے. سبحان اللہ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو مجھے میری طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے یہ دے دے, یا اللہ مجھے وہ دے دے, یا اللہ مجھے دے دے, اور لوگ پتہ ہے سب خام ہے, بیکار مانگنے چیزیں, اس کی چیز سوٹ ہی نہیں کرتی. ساری رمضان ضائع کرتے ہیں, ساری دعاؤں کے ساتھ چیزیں ضائع کرتے ہیں, مختصر مانگ لے. پہلی تو بتا دی دین سنور گیا پہلی دعا کے اندر, دوسرے میں کیا گئی پوری دنیا سنور گئی آپ کی, کس سے ختم ہو گیا الحمدللہ, اور قبول ہوگی دعا. تیسری چیز وہ بتاؤں آپ کو یا نہ بتاؤں, کیسی دعا ہے, کریں گے کیوں حاجی صاحب؟ ہاں, حل رمضان پہ ہے الحمدللہ, ابھی آ رہی رمضان کی راتیں. اس دعا کو ضائع نہ کرنا. دیکھیں دل میں اللہ نے میرے ڈال دی, اس وقت بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کو دعا سنا دی, ورنہ میں کنجوس ہوتا خود ہی مانگتا رہتا ہے. یہ ہے محبت. بولے سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں محبت کے بڑے مجموعے ایک راز کھول دو نا, تاکہ سب اس فائدہ اٹھائے. سب محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت, اللہ کے ذکر میں آئے, تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا. جو زندگی کا معمول تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور زندگی میں دیکھا اللہ میری ضرورت کو پورا کرتا ہے. جو میرا ٹیسٹ ہے نا اپنا, الحمدللہ وہ ٹیسٹ پورا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے بڑا بادشاہ آدمی, ہر چیز موجود ہے اس کے پاس, تو اور ککھ بھی نہیں ہے. 10 سال سے میں کام ہی نہیں کروں, ریٹائر ہو چکا ہوں. چھوٹی سی دکان تھی اتنی سی, بولے سبحان اللہ. کبھی ہاتھ نہیں مانگا, کبھی کسی فکر نہیں ہے, کبھی آرام نہیں گیا اللہ کے فضل سے. کیونکہ دعا جو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت تھے. میرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب میں کھاؤں تو میرے پاس یہ چیز مجھے کھانے کی طرح ہے. مجھے فلاں حلوہ پسند ہے, الحمدللہ روز ملتی ہے وہ حلوہ, مجھے مل جاتا ہے آج تک میرے پاس. اللہ نے ٹیسٹ پیدا کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ انسان کی بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. نہیں, کتنی پیاری دعا ہے. اگر تیسری دعا اللہ اکبر, اگر وہ قبول ہوگی تو کام بن گیا, اور رمضان کا تو میں کام بن گیا. بتا دوں دعا کریں گے, وہ پہلے ہاتھ کھڑا کریں گے جو سب فضا ہو جائے. سننے پہ دعا کیا ہے, یہ تو بھائی ضرور کرنی چاہیے دعا. اللہ کیا دعا مانگی حضرت نے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہو, 2 دعا کے بعد تیسری دعا, 3 دعا, مجھے تو جماعت کے ساتھ نوازیں عطا کرنا دے. اللہ بولے سبحان اللہ. یہ مزہ تو اس سے پوچھو جو جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور بھاگتا ہے. سبحان اللہ. دل دھڑکنے لگتا ہے آدمی کا, کیا نکلنا چاہیے, یا نکلنا چاہیے. ہر چیز خدا کی قسم ایسی بری لگنے لگتی ہے کہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس چیز سے. بیوی بچوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, کاروبار سے نفرت پیدا ہوتی ہے, ایک عجیب پسینہ سا جاتا ہے جسم کے اندر. یہ لوگ بتاتے ہیں, میرے ساتھ تو نہیں ہوتا, میں تو دنیا دار آدمی ہوں. ہاں بہت ایک آدمی ہے, یہ لوگ بتاتے ہیں جو نمازی ہیں, جو جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں, ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اللہ کرے میری بھی ہو جائے اور آپ کی بھی ہو جائے. وہ جو جماعت سے نماز پڑھنے والے بتاتے ہیں, قسم کھا کہتے ہیں کہ یہ دکان, یہ کاروبار, یہ گھاٹ جس مقام پہ کھڑے, یہ بیوی جسے پیار کر رہا ہوں, یہ بچے سے پیار کرتے ہیں, مجھے زہر سے بھی زیادہ برے لگنے لگتے ہیں. اور دل اپنے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے میرے جسم میں. کوئی چیز اس وقت جو بھی سامنے ہوتی ہے, یعنی قرآن بھی پڑھ رہا ہوں تو قرآن بھی دل نہیں کرتا پڑھنے کو, ذکر بھی کر رہا ہوں تو ذکر سے چھوڑتا ہوں, تسبیح, کوئی چیز اس وقت دنیا کی میرے نزدیک قبول ہی نہیں کرتی طبیعت. اور دل کرتا ہے بھاگ جاؤ سب کچھ چھوڑ کے اس آواز کی طرف جہاں سے مسجد میں آ رہی ہے, حی الصلاۃ حی الصلاۃ. کسی نے پوچھا حضرت یہ وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے بے قرار جاتے ہیں؟ کہتا پاگل تو سمجھتا ہے کہ یہ محمد فلاں اذان سے بلا رہا ہے, لیکن تجھے کیا پتا کہ وہ نہیں بلا رہا, میرا رب مجھے بلا رہا ہے. ہائے کیا تعلق باللہ ہے لوگ. میرے رب کی آواز میرے کانوں میں پہنچ رہی ہے, آجا میرے بندے, آجا میرے بندے, آجا نا, میں تجھے بلا رہا ہوں نا, آجا نا, میں بے قرار ہوں تیرے سجدے کے لیے, آنا. سبحان اللہ. تو جب اس مقام پہ آدمی آ جاتا ہے, ایسا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے اس جماعت کے ساتھ, پڑھتے پڑھتے جماعت سے نماز پڑھتے پڑھتے بندے کا یہ تعلق رب سے ہو جاتا ہے.
اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ آوازیں اذان والے کی نہیں آ رہی ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ بہت ہی خوبصورت اذان ہوتی ہے سبحان اللہ جمہور آدمی, نہیں, ایک ایسا اذان بھی نماز دے رہا ہے, اسد اللہ پڑھ رہا ہے ارشد کی جگہ, اس کے لیے وہ نماز اس آدمی کی نہیں ہے, اذان اس کی نہیں ہے, بلکہ کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب کی پکار مجھے سنائی دے رہی ہے کہ آسمان سے, وہ کہہ رہا ہے مجھے, میرا نام لکھ کے کہہ رہا ہے اے ابن فلاں ابن فلاں آنا, آتا کیوں نہیں, جلدی کر نماز شروع ہونے والی ہے. تو اس کے لیے عاشقین جو ہیں الحمدللہ وہ کیا کرتے ہیں, نماز کا اہتمام پہلے سے شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ کرتے آتے ہیں گھر سے. اتنی توفیق بھی نہیں ہوتی کہ اللہ نے گھر دیا ہے, گرم پانی دیا ہے, بہترین مقام دیا ہے کہ وہاں سے وضو کر کے دروشی پڑھتے ذکر کرتے گھر آ جائیں. نہیں, وہیں سے گھر سے داتن منہ میں لیے ہوگی, نہ داتن کرنے کی آداب, نہ مسواک کرنے کا کوئی سنت و طریقہ پتا, منہ میں دانت. میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں دوستو, پھر وہی بات ہوگی تو ایپ بتا رہا ہوں, ایپ تاکہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کریں, ناراض نہ ہونے اس پر. اگر یہ آپ کر لیں گے کہاں جائیں گے؟ جنت میں نا. پھر یہ دوستی ہے دشمنی ہے؟ ایسا مت کریں. اللہ کی اس نعمت کا کہ اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے, آپ کا یہ جو گرم پانی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ڈیزل چل رہا ہے, کیا کہیں, بوائلر چل رہا ہے. یہ میکینک صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں جی ہمارا بوائلر ختم ہو کے جلدی آ جائیں. یہ کوئی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو شکر کریں کہ میرا بوائلر چل رہا ہے, گرم پانی آ رہا ہے, فرسٹ کلاس ٹونٹی لگی ہوئی ہے الحمدللہ, اور میں یہاں بڑا سکون تو نے مجھے دیا ہے. سنت کے بیٹھ کر میں یہاں اپنی جگہ بنا کر سنت بیٹھ کر یہاں پر وضو کر سکتا ہوں آرام سے. 15-20 منٹ جا کے دعائیں مانگوں, پھر وہاں سے دعا کر کے آؤں. میرے بچے بھی وضو سیکھیں وہاں سے, پھر میں الحمدللہ ہاتھ صاف کروں, اچھی خوشبو لگاؤں, کیونکہ میرا رب پکار رہا ہے. یہ کوئی بادشاہ دنیا کی نہیں میرے پاس آ کے میں وردی پہن کے جاؤں, یہ تو میرا رب پکار رہا ہے. اور پھر وہ وردی پہنوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وردی ہے, اور وہ ہے سنت کا لباس, لباس تقویٰ جس کو کہا گیا قرآن. کیونکہ اس کے حضور میں جا رہا ہوں, ہر وہ چیز پیش کروں کہ جو اس کو پسند ہے اس کی بارگاہ کے اندر. اب یہاں کی ضروری نہیں کہ یہ فرض ہے واجب ہے, اس کی شرط نہیں لگا رہا. سب سے زیادہ محبوب چیز امامہ ہے, ثواب بھی بہت زیادہ ہے, شرم آتی ہے. افسوس کی بات ہے مولا, کس قسم کے لوگ ہیں کہ تیرے پاس آتے بھی شرما رہے ہیں کہ ہم وہ لباس پہن کے نہیں نہ جاتے جو تو پسند کرتا ہے. تو بھائی طریقہ ہے, وضو کریں, اچھا لباس پہنیں, بہترین خوشبو لگائیں, لگانے کے بعد پھر چلیں وہاں سے. ہر قدم پہ فرشتہ آپ کو ثواب دے گا, عمرے کا, حج کا, مقبول حج کا ثواب ملتا چلا, رحمتیں اترتی جائیں گی, سکون اتر جائے گا, ساتھ ساتھ دعا مانگتے چلائیں الحمدللہ. ایک عجیب کیفیت کے ساتھ, جیسے کہ یہاں سے حاجی جاتے ہیں نا حج کرنے مست ہو کر, سبحان اللہ, تو آپ کے حج 5 دفعہ ہوں گے. وہی کیفیت ہوگا, وہی سرور ہوگا. میرا رب مجھے بلا رہا ہے, میں خوشبو لگا کے جا رہا ہوں, خوشبو آ رہی ہے, اور کپڑے دیکھ رہے ہیں, جھومتے ہوئے آ رہے ہیں. 5-10 منٹ پہلے آپ آئے, الحمدللہ دعائیں پڑھی, پڑھنے کے بعد اندر آئے, تحت مسجد پڑھی آپ نے, اس کے بعد اپنے نفل پڑھے, اس کے بعد تھوڑا ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا, قلبی ذکر کریں گے اندر پورا جسم. یہاں ایک نقطہ آپ کو بتاتا چلو, بڑا قیمتی نقطہ آپ کو بتا دوں کہ اکثر ہمیں سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی ہے نا, نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے. یہ ایک ٹاپک الگ ہے انشاءاللہ, زندگی رہی تو اس میں میں آپ سے بات کروں گا کہ اس کے لذت نہ آنے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے علاج کیا ہیں. یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا چلتا ہوں. یہ بزرگان دین کی صحبتوں سے چیزیں ملی ہیں. حضرت کی جوتی میں بیٹھا رہا ہوں 40-50 سال الحمد, اور بڑے بڑے بزرگ صحبت بیٹھے. ہم تو جاہل آدمی, میں تو پتہ بھی نہیں, تجوید بھی نہیں پتہ ہم تو کسی قسم کی. لیکن یہ ہے کہ بس بقول حضرت شیخ رحمہ اللہ کی سب چیزیں کہاں سے ملتی ہیں, اللہ والے کی جوتی اٹھانے سے ملتی ہیں, ایک کتابوں سے نہیں ملتی دوستو. یہ عجیب چیز ہے. تو ان کی زندگی کو ہم دیکھتے رہے, آبزرو کرتے رہے, لکھتے رہے, آج ہم وہ کام آ رہے ہیں. تو میں آپ سے محبت کر رہا ہوں, تقریر تو نہیں کر رہا, کیونکہ آپ کو میں نے ذکر کی بلائے آپ آئے ہیں, تو یہ تحفہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. کریں گے تو فائدہ ہوگا. ہاں, تو میں آپ کو اتارتا, دیکھیں لذت کا نہ آنا, وسوسوں کا آنا ہے, اور ٹھونگے مار کے چلے جانا. نماز جیسی اعلیٰ عبادت کو ضائع کر دینا, جو زندگی میں فجر آئی ہے دوبارہ فجر نہیں آئے گی. آئے گی دوستوں؟ جو آج صبح فجر پڑی آپ نے, زندگی پر واپس نہیں آئے گی. یا تو ہم نے اس کو ضائع کر دیا, برباد کر دیا, یا جنت کا ایک اونچا خزانہ بنا لیا. جو کل کے بعد آ جائے گی, آج کی فجر ہے, کل کی گئی, وہ تو کتابوں میں لکھی گئی کس بندے نے فجر کو ایسے پڑھا تھا, اس کا یہ شوق اور شوق تھا.
تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی بتاتے ہیں کہ جس وقت انسان نماز پہ آتا ہے تو اس میں سے کوئی ترتیب نہیں اس کی ہوتی، بھاگتا ہوا آتا ہے، سارے خیالات دنیا کے وہیں اندر موجود ہوتے ہیں، دکان کی موجود ہوتے ہیں، گھر کی موجود ہوتے ہیں، جو پڑھا کے ہے اس کی موجود ہوتے ہیں، شاگردوں کی موجود ہوتے ہیں، تمام دنیا کو لے کے جلدی سے اندر آتا ہے اور دیکھا کہ میری پہلی رکعت نہ نکل جائے، بس اللہ اکبر کے تکبیر پڑھی اور نماز شروع کر دی. سارا گند اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو نماز کے اندر چلتا رہتا ہے، نماز کو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. بزرگان دین کا کیا معمول تھا کہ ان کے نزدیک مسافر کبھی نہیں آتے تھے. سارا وہی طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا، اور آنے کے بعد اس 3 منٹ کے اندر وہ اپنے لطائف پر اللہ کا ذکر کرتے تھے. میں نے بزرگوں کو دیکھا بولے سبحان اللہ، کہ جیسے دیکھتے تھے یہ سنتے پڑھیں اور سننے کے بعد فارغ ہوئے تو ادھر ادھر نہیں دیکھا، کچھ نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے اس وقت. میں نے اکثر بزرگوں کو دیکھا ہے مراقب ہو کے تمام لطائف پر اللہ کا ذکر کر کے 3 منٹ میں سارے خیالات کو رد کر دیتے تھے. اللہ کے ذکر کی خاصیت ہے، پاک کر دیتے ہیں. تو الحمدللہ جب دل سے سارے وجود سے نکل جاتے ہیں خدشات و وساوس پار ہو جاتے ہیں 3-4 منٹ میں، نورا نور ہو جاتا ہے لطائف سارے آپ کے، وہ سب چلنے لگتے ہیں، اللہ 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 کی طرف گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. ذکر سیکھے نا کسی اللہ والے سے، ہاں ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے 3 منٹ میں دنیا کھل جاتی ہے اس کو. 3 منٹ انف بہت ہے اس کے لیے، 3 منٹ الحمدللہ. اور 3 منٹ سے ابھی آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آواز آتی ہے ماشاء اللہ اقامت کی، کھڑے ہو جاؤ مار ہوتے ہیں. تو آپ پڑھے آرام کے ساتھ نورانی کیفیت کے ساتھ آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں. جب وہ اللہ ہو کر کہتا ہے تو آدھا وجود ہمارا الحمدللہ اللہ ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے. فرق ہو گیا، سننے میں فرق ہے، نماز میں نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. تو اتنی بڑی نماز کو ہم ضائع نہیں کریں گے الحمدللہ. بہت سی چیزیں نور لے کے چلے جائیں گے نماز کے ساتھ. سب سے بڑی عبادت ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ اب یہ رمضان کی بڑی قیمتی راتیں ہیں. بلکہ یہ دیکھیں اس مہینے کی خاصیت اللہ نے کیا رکھی ہے، کیونکہ یہ عبادت روح یہی ہے. اس کی روح کیا ہے؟ یہی ہے. یہ بھی پہلے ہمیشہ کتنی فرض ہوتی ہیں نمازیں؟ فجر کی ایک ہی ہوتی ہے نا، دن میں ایک ہی فجر ہے نا. تو رمضان میں کیا ہے؟ ایک ہی فجر ہے. 5 کر دی ہیں. کوئی چیز بھی دیکھنا کوئی نہیں بڑھائی، اللہ نے کوئی چیز بڑھائی ہے؟ فرائض میں کچھ نہیں بڑھایا، لیکن دعا میں بڑھا دی ہے. سبحان اللہ، دعا کے اندر کتنا بڑھا دی ہے. اب یہ نہیں رہا کہ اس اوقات میں دعا قبول کروں گا، سحر کے وقت کروں گا. اب یہ بات ختم ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اب فرض پڑے گا اس کے بعد دعا قبول کروں گا، یا جمعے کی گھڑی میں دعا. اب کیا ہے؟ اب یہ کہ رمضان کی ہر گھڑی میں دعا قبول کروں گا، اسی کیفیت کے ساتھ. ہر گھڑی وہی بن گئی ہے قبولیت کی. کہ اب گھڑی جو ہے ہر گھڑی ہر ساتھ جو ہے رمضان کی کتنی ہے مجھے بتائیں. 30 رمضان کی گھڑیاں گنے آپ، کیونکہ یہ روح ہے بندے کے لیے نے پورے گھڑیاں کھول دی ہیں پورے رمضان میں. تو دوستو ہر وقت اللہ سے 3 دعائیں مانگتے رہیں. اور نہیں مانگیں دعائیں الحمدللہ بہت ہے، لیکن 3 دعا میں ساری آ گئی. بہترین کاروبار بھی آ گیا، بہترین زندگی بھی آ گئی، بہترین عبادت بھی آ گئی. اللہ پاک مجھے آپ کو توفیق دے.